حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر دماغی۔ زید بن اسلم اپنے ابا جان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بحرین کے علاقے کا گورنر بنایا، تو وہاں رہتے رہتے لوگ اس سے ناراض ہو گئے، دشمن بن گئے۔ جیسے ہوتا ہے بعض اوقات حسد وغیرہ کی کچھ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا۔ لیکن بحرین والوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بحال کر کے واپس نہ بھیج دے، تو بحرین کے ایک چودھری تھا، اس سے لوگوں کا مشورہ ہوا، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں ایک تجویز تم لوگوں کو بتاؤں نا، اس پر عمل کر لو تو مغیرہ سے اب واپس نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے کہا پیش کر دو اپنی تجویز۔ چودھری صاحب نے کہا کہ تم ایسا کرو نا، 1,00,000 درم میرے پاس جمع کر کے رکھ دو، میں یہ رقم لے کر جاؤں گا عمر صاحب کے پاس، کہوں گا کہ یہ وہ رقم ہے جو مغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس جمع کی تھی۔ تو انہوں نے صحیح کر دیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور یہ سارا کچھ بتا کے، خیانت وغیرہ کی جھوٹ باندھ کے کہا کہ یہ مغیرہ نے وہ رقم ہے جو میرے پاس رکھوائی تھی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو بلایا اور فرمایا کہ سن یہ شخص کیا کہہ رہے؟ تو اس نے سن کے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آدمی جھوٹ بول رہے، وہ تو 2,00,000 درم تھے، 1,00,000 تو نہیں تھے۔ فرمایا کہ یہ حرکت کیوں کی؟ یعنی مغیرہ صاحب سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب کنبے کے خرچ کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے مجھے مجبور ہونا پڑا کہ یہ رقم میں رکھ دوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے خطاب کیا کہ بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو 2,00,000 کے متعلق کہہ رہے۔ تو 2,00,000 کی بات سن کے نہ اس آدمی کے ہوش اور حواس ٹھکانے آ گئے، کہنے لگے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں ضرور سچ کہوں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مغیرہ بن شعبہ نے میرے پاس کوئی رقم نہیں رکھی تھی، نہ زیادہ نہ کم۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ سے فرمایا کہ تم نے اس دہقان کی نسبت کیا ارادہ تھا؟ تو مغیرہ صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب اس کا ارادہ تھا نا کہ مجھ پر جھوٹ باندھے، اور جھوٹ اس نے باندھا تھا، تو میں نے بھی پسند کیا نا کہ حقیقت حال ظاہر کراؤں اور اس کو رسوا کر دوں، تو اس لیے میں نے ایسا کر دیا نا کہ یہ آدمی کیا کر لے، حقیقت خود ہی واضح کر لے اور سچائی جو ہے نا سامنے آ جائے۔ تو یہاں پر مغیرہ بن شعبہ صاحب نے فرمایا نا کہ اس کے پاس تو میرے 2,00,000 1,00,000 نہیں، تو اس سے جھوٹ کہنا مقصود نہیں تھا، بلکہ مغیرہ صاحب کا مطلب اس سے تھا نا کہ سچائی کو سطح پر لانے کے لیے ایک حیلہ کرے، اور ایسا حیلہ نہ تو عقلاً مذموم ہوتا ہے نہ شرعاً مذموم ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی معاملہ فہمی کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی منقول ہے کہ ایک عورت کے پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور عرب نوجوان تھا، شادی کا پیغام بھیجا، اور جس نوجوان نے یہ پیغام بھیجا تھا نا وہ بہت خوبصورت تھا، عنفوان شباب میں تھا۔ تو جواب میں اس عورت نے دونوں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ دیکھے تم دونوں نے میرے پاس رشتے کا پیغام بھیجا ہے، لیکن تم دونوں میں سے کسی کا رشتہ میں اس وقت تک منظور نہیں کروں گی نا جب تک میں اس کو اچھی طرح دیکھ نہ لوں اور اس کی گفتگو نہ سن لوں۔ اگر تم چاہو نا تو یہاں آ جاؤ، تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو وہ دونوں وہاں پہنچ گئے۔ اس عورت نے ان دونوں کو اسی جگہ پر بٹھایا جہاں سے وہ دونوں اس کو نظر آ رہے تھے اور ان کی گفتگو بھی سن رہی تھی۔ جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا نا کہ یہ خوبصورت ہے، جمیل ہے، وضع قطع میں بھی کیا ہے مزیدار، اس کی بناوٹ اچھی ہے، تو اس کے دل میں آیا نا کہ مشکل ہے کہ یہ عورت میری طرف مائل ہو جائے اور ممکن ہے اسی کو ترجیح دے۔ تو اس نے خیال کیا اور یہ تدبیر سوچی کہ دیکھے اس سے کچھ کہنا چاہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تم تو بہت خوبصورت و صاحب حسن ہو،
اور بات بھی اچھی کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں کچھ اور اوصاف بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے اور اوصاف بھی ہے، تو اس نے اپنے اوصاف وغیرہ بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس سے مغیرہ صاحب نے کہا کہ تمہارا حساب کیسے ہے؟ حساب کتابی جو گھر کا خرچہ چلتے ہیں نا، اس کا حساب کتاب اور اس کے کرنے میں آپ کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حساب میں تو مجھے کبھی چوک نہیں ہو سکتی، اور میں رائے کے دانے سے بھی باریک فرق پکڑ لیتا ہوں۔ مغیرہ صاحب نے کہا لیکن میرا حال تو سے کچھ اور ہے، وہ اس طرح سے کہ گھر میں کونے میں تھیلی رکھ دیتا ہوں نا، گھر والے جہاں چاہتے خرچ کرتے رہتے ہیں، مجھے خبر ہو سکتی جب دوسری تھیلی مجھ سے طلب کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ شیخ تو میرے لیے اچھا ہی ہوگا جو کسی چیز کا محاسبہ نہ کرے، اس شخص سے جو رائے کے دانے سے بھی چھوٹی چیز پر نظر رکھنے والا ہو۔ تو وہاں پر کیا کر دیا، اس عورت نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو پسند کر کے اسی سے نکاح کر لیا۔